السلام علیکم۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے اور شہباز کابینہ کا بھی اجلاس ہے۔ اجلاس میں آج اس بہت بڑی اس کی منظوری دینے جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی محسوس نشستیں جو ہیں وہ نہیں ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلہ سنایا ہے آج سے کچھ ہی دن قبل۔ فیصلہ یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف اور بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا اس کو انڈو کیا سپریم کورٹ نے، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ایوان میں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بحال ہوئی۔ اب شہباز کابینہ کا آج اہم اجلاس ہے، کچھ ہی دیر بعد ہم جائیں گے اسمبلی، وہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن آج کے اجلاس کی جو سب سے بڑی گیم اور چال جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو محسوس نشستیں کسی صورت نہیں ملنی چاہیے۔ جنگل کا بادشاہ تو جیل میں قید ہے، لیکن باقی لوگ تو گراؤنڈ پہ ہیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل جو تھی، پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا جب بلے کا نشان چھینا گیا تو تب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کے یہ حلفی بیانات جمع کروائی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا پھر سنی اتحاد کونسل میں ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف آئینی حیثیت، قانونی حیثیت بحال ہوئی، اور وہ اس طرح پارلیمان کی ایک جماعت بنی جس کو اب محسوس نشستیں ملنی جا رہی ہیں۔ اور محسوس نشستوں سے سب سے زیادہ خوفزدہ جو ہے وہ شہباز حکومت ہے، کیونکہ شہباز حکومت اس سے پہلے بیساکھیوں کی مدد سے حکومت میں ہے۔ ان کے پاس کوئی میجورٹی نہیں ہے۔ انہوں نے 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا اور اسی طرح ملک پر ان کو مسلط کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ جس بھی سیاسی جماعت کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ حکومتیں عوام بناتی ہے، حکومتیں کوئی کسی اور کو نہیں بنانی چاہیے۔ جو لوگ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں ان کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اگر کسی کو مینڈیٹ دیتی ہے، وہ کسی کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے، یہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر یہ ملک میں انتخابات کے نام پہ جو آپ لوگ کرتے ہو کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتا ہے اس پہ، وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ لوگوں کا جو دل کرے کس کو مرضی لا کے بٹھا دیں، کس کو مرضی نکال دیں، کس کو مرضی جیل میں قید کر دیں، کس کو مرضی ملک سے جلا وطن کر دیں، کس کو مرضی لا کے اس سے پہلے بھی امریت پاکستان میں ضیاء الحق تھا، ایوب خان تھا، پرویز مشرف تھا، اب سول ماشاء اللہ پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سال سے لگا ہوا ہے۔ اس میں باجوہ صاحب تھے، اب ماشاء اللہ حافظ صاحب ہیں، وہ بھی سول ماشاء اللہ کی صورت میں ملک پہ قابض ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت جو ہے، اور شہباز شریف کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، نہ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں۔ سب کا سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کس کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ خان صاحب جب کہتے تھے خلائی مخلوق، تو اصل خلائی مخلوق جو ہے وہ یہ ہے اب یہ خلائی مخلوق کے بندے جو ہیں محسن نقوی کو لگایا گیا ہے، اور محسن نقوی بھی آج کابینہ کے اجلاس میں وہ اس بات پہ ساری گیم کے پیچھے، جیسے کسی زمانے میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں جب عمران خان کی حکومت کے خلاف یا پھر ایسے کوئی شرارتیں کرتی تھی، حکومتی سیاسی جماعتیں کوئی بھی تھیں، تو فضل الرحمان کا کردار اس میں ہمیشہ بڑا نمایاں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جانا پہچانا جاتا تھا کہ فضل الرحمان جو ہے نا اس کو میں ضرور کہوں گا شیطان اعظم کہا جاتا تھا۔ تو اب جو ہے وہ شیطان اعظم تو باہر چلے گئے ہیں، باہر یہ ہے کہ حکومت سے باہر ہیں، اور ان کے ساتھ جو وہ گیم کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، وہ نہ فضل الرحمان کو سمجھ آئی ہے نہ ان کو خود آئی ہے۔ کیونکہ فضل الرحمان کے ساتھ پہلے یہ ڈیل ہوئی تھی کہ جیسے الیکشن سے پہلے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو جس طرح بندر بانٹ کے ذریعے نشستیں دی جائیں گی، اسی طرح فضل الرحمان کو ایک حصہ دینے کے لیے کہا گیا تھا، جس میں بلوچستان شامل تھی، پنجاب میں کچھ سیٹیں تھیں، کے پی میں ان کو گورنرشپ تک کی کہا گیا تھا کہ ان کو گورنرشپ دی جائے گی، حکومت میں ان کو ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال کے پی کا فیصلہ تو آپ کے سامنے کہ کے پی میں کیا کچھ ہوا۔ فضل الرحمان کے ساتھ تو گیم ہو گئی، اس سے علاوہ پرویز خٹک کے ساتھ بھی گیم کی گئی ہے۔ پرویز خٹک کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ لانچ کیا گیا۔ پرویز خٹک کو ہر قسم کی کمپنی نے یہ گارنٹی دی کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن جب پرویز خٹک کی اصلیت سامنے آئی، عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے
پرویز خٹک کے کندھوں پہ جو چادر ڈالی تھی وہ کھینچ لی، اور پرویز خٹک اس طرح بے یار و مددگار رہے گا۔ آج پرویز خٹک کہاں پہ کوئی پتہ نہیں، اس طرح جہانگیر ترین کو آپ دیکھ لیں، اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ عوام ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام ہی فیصلہ کرنے دیں، عوام جو فیصلہ کرتی ہے اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ 8 فروری کو جو پاکستان میں ایک انقلاب آیا اور اس انقلاب کو ان لوگوں نے چوری کیا اور ملک پہ ایک مرتبہ پھر شریفوں اور زرداریوں کو مسلط کیا گیا۔ اس طرح ملک کبھی نہیں ترقی کرے گا۔ آپ سب لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور حق اور سچ کے لیے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ملک